بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، تو آپ سینیٹائزر، جراثیم کش یہ بنا لیں، حفاظتی تدابیر ہو جائے گی۔ یہ سینیٹائزر بنانے کے لیے آپ ایسا کرو کہ ایلو ویرا، کوار گندل، گھی گوار، یہ عام پاکستان کے اندر مل جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو اس کی جل بھی مل جاتی ہے، بنا بنایا بازاروں کے اندر یہ مل جاتا ہے۔ آل پاکستان کے اندر بڑے بڑے اسٹوروں میں سے آپ پتہ کرو گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو ایلو ویرا جل آپ نے ایک چھٹانگ لینا 5 تولے، اور اس کو آپ نے بہت باریک کرنا ہے۔ گرینڈر کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ باریک کر کے کپڑے میں سے پون چھان کر، اور 6 ٹکی کافور کی، کافور 6 ٹکی، ایک تو ہوتا ہے نا کافور دیسی والا، اور ایک ٹکی ہوتی ہے، یہ سستی سی ہے، تو 6 ٹکی کافور کی لے کر آپ باریک کر لو۔ اور پھٹکڑی سفید والی، پھٹکڑی بھی کئی قسموں کی ہوتی ہے، تو آپ نے پھٹکڑی سفید لینی ہے، تو یہ آپ نے 6 گرام 6 ماشا لے کے باریک کر کے تو آپ رکھ لیں۔ اور اب آپ نے یہ کرنا، یہ ساری چیزیں بنا کے آپ نے الگ رکھ لی ہیں۔ تو نیم کے پتے یہ 200 گرام، اور 30 پتے جو وہ تلسی کے، نیاز بو، بمبری، تلسی، یہ ہر جگہ پہ اکثر مل جاتی ہے۔ موسم صحیح ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، تو تلسی کا پودا آپ اگر لگا لو گے تو وہ 2-4 دن کے بعد ہی آپ دیکھو گے کہ اس کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے جب وہ تلسی کے 30 پتے لینے اور نیم کے پتے آپ نے 200 گرام، اور تلسی کے پتے آپ نے 30 گرام، 30 پتے آپ نے لینے ہیں۔ تو اگر تلسی کے پتے نہیں ملتے تو نیم کے پتے ہی لے لو 200 گرام۔ اب آپ نے 200 گرام کے اندر 2 لیٹر پانی ڈال کے اس کو آپ نے ابالنا ہے، لیکن ابالتے وقت جس برتن کے اندر آپ ابال رہے ہو اس برتن کے اوپر جب آپ نے ڈھکن رکھنا ہے، اس کے جو بھاپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بھاپ نہ نکلنے دیا کریں۔ جو نکل رہی ہے ڈھکن سے وہ تو مجبوری ہے، لیکن آپ جب ڈھکن سے جب ڈھانپ کر رکھو گے، اب اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے جب وہ ایلو ویرا جو باریک کر کے چھٹانگ رکھا ہوا تھا 5 تولے، اور 6 ٹکی کافور کی، اور 6 گرام پھٹکڑی کی، یہ آپ اس پانی کے اندر ڈال لیں۔ اور گلیسرین عام مل جاتی ہے، 1 بڑا چمچ، اور وٹامن ای کا کپسول کھول کے یہ اس پانی کے اندر آپ ڈال لیں۔ تو ڈالنے کے بعد آپ اسے جب رکھ لیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ پون چھان کر اسے جو وہ آپ بوتلوں کے اندر بھر لیں، چھوٹی چھوٹی بوتلیں، جیسے یہ بوتل ہوتی ہے چھوٹی والی، یہ اپنے بچوں کے بیگ کے اندر ڈال لیں۔ آپ کہیں بازار کے اندر جا رہے ہو تو آپ کہاں دیکھو گے کہ میں نے کس آدمی سے مصافحہ کرنا ہے؟ اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار کیسے مسلمان ہیں مصافحہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ مصافحہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے آپ نے کر لیا ہے تو آپ کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں
بیمار ہو جاؤں تو آپ اس میں سے 2-3 قطرے یہ ڈال کے آپ ایسا کر لو، آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز ہیں کسی قسم کا جراثیم یہ لگانے کے بعد ہیں وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح بازاروں کے اندر ہیں ایک صابن دوست بناتے ہیں پیپر سوپ کے نام پہ، کاغذی صابن۔ میں نے ایک دوست سے کہا تھا بھائی یہ بنا رہے ہو تو اس کو وافر مقدار میں پھیلاؤ۔ بہرحال کاغذ بنانے کے لیے کچھ دن تو لگیں گے۔ کسی دوست کو اگر اس کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تو وہ دوستوں کے ساتھ کر لے۔ صابن کو اٹھا کر ہر جگہ پھرنا بڑا مشکل ہے، تو وہ جو پیپر سوپ ہوگا، پیپر والا صابن ہوگا، وہ بڑا آسان اور سستا بھی ہے۔ ایک کاغذ نکالا، ہاتھ دھوئے اور پھینک دیا تو وہ آپ کے ہاتھ جو وہ واش ہو جائیں گے۔ تو کسی دوست کو اس کے بارے میں اگر تجربہ ہو تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے ہماری جب آخرت کے اندر ہمیں کامیابی مل جائے، انسانیت کی بھلائی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جائے آپ ان چیزوں کو کرو گے۔ یہ جو سینیٹائزر ہے اس کے بارے میں تو میرے پاس کافی ساری معلومات ہیں، انشاءاللہ میں اور بھی عرض کروں گا، لیکن یہ جو صابن والا کاغذی جو صابن والا فارمولا اگر کسی کی دوست کے پاس ہے تو وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے، لوگوں کے کام آئے گا۔ اگر سمجھ آ جائے تو اس چیز کو آپ ضرور بنائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔